السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امہ اخرجت للناس. صدق اللہ العظیم. الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن شریف کی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. بارہا آپ نے یہ آیت سنی ہے. اس آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کس کے بارے میں فرماتا ہے؟ آپ کے بارے میں کہتا ہے. آپ سے مخاطب اللہ تعالیٰ. کنتم عربی میں سامنے والے کو مخاطب کرنے کا صیغہ ہوتا ہے. آپ بہترین امت ہیں، خیر امہ. اخرجت للناس، آپ کو لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، گھر والوں کے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے نہیں، سارے لوگوں کے لیے. regardless of any caste, religion, creed، کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کسی بھی قوم کا ہو، مذہب کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو. الناس کہتے ہیں عربی کے اندر پورے لوگ، سارے لوگوں کے لیے آپ کو بھیجا گیا. کس لیے بھیجا گیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بھلائی کا کام حکم دینے کے لیے اور برائیوں سے روکنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا تھا. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سب سے بڑا بھلائی کا کام دنیا کے اندر کیا ہے کہ انسانوں کو غیر اللہ کی عبادتوں سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے آنا. تو سارے انبیاء کرام نے یہی کام کیا. اب ظاہر بات ہے جو شخص اللہ کی عبادت کی طرف بلا کر لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے، اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، تو وہ شخص برا ہو ہی نہیں سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الدین النصیحہ. عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں پر الف لام آ جاتا ہے تو حصر کے معنی ہو جاتے ہیں. یعنی دین سراسر بھلائی ہے. نصیحت اردو میں اس کے معنی لمیٹڈ ہو جاتے ہیں، کسی کو اچھی بات کہنا نصیحت. یہاں پر عربی کے اندر ہر بھلائی کا کام، ہر نیکی کا کام، اس کو نصیحت کہا جاتا ہے. تو دین سراسر بھلائی ہے اور بھلائی سراسر دین ہے. دین کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ دین کیا ہے. دین سراسر بھلائی ہے اور بھلائی سراسر دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس احب الی اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص اللہ کے پاس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا. کیا پوچھا؟ ای الناس احب الی اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص اللہ کے پاس کون ہے؟ اللہ کے رسول کے پوچھا جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ سن لیجیے. جو شخص اللہ کی مخلوق کو سب سے زیادہ نفع فائدہ پہنچاتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، وہ شخص اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ. دین یہ ہے. اچھا، اس کے بعد صحابی پوچھتے ہیں کہ ایو عمل احب الی اللہ. احب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے پاس کون سا ہے؟
اللہ کو سب سے زیادہ اچھا عمل، اللہ کے پاس سب سے زیادہ اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ کس عمل کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ تو جواب سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک انسان کسی انسان کی تکلیف کو دور کر کے اس کو راحت پہنچاتا ہے اور اس کے دل کو مسرت اور خوشی سے بھر دیتا ہے تو یہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دیکھیں، جو سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے اللہ سب سے زیادہ اس کو پسند فرماتے ہیں، اور جو شخص کسی دوسرے انسان کے ایسے کام آتا ہے جیسے اس کی کسی مصیبت کو دور کر دیا، کسی تکلیف کو دور کیا، اس کا قرض ادا کر دیا، اس کی بیماری میں جو ہے اس نے مدد کی، یا اور اس سے دوسرے سے ضروری کاموں میں اس کے ساتھ تعاون کیا، اس کا دل خوش ہو گیا، تو اس خوش ہونے کے عمل کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ضابطۂ حیات ہمیں دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا، نہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اللہ کے دیے ہوئے ضابطۂ حیات کو پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، نہ اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ کن کے ساتھ تھا؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہوگے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کی کتاب کو اپنانا، اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنانا۔ یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں نہیں رہی تو پھر اللہ کا وعدہ کن سے ہے؟ جو اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں اور اللہ رسول کی سیرت پر جو ہے عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین رحمت ہے۔ ہمارا اللہ رحمان اور رحیم ہے، ہمارے رسول رحمت عالم ہے، ہمارا دین سراپا رحمت ہے، تو اس کی تعلیمات میں کسی کے لیے زحمت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے نہ اللہ کی کتاب کو سمجھا، نہ رسول کی سیرت پر عمل کیا۔ ہمارا معاملہ تو اس گڑیا کی طرح ہے۔ ایک گڑیا کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ وہ گڑیا جو ہے، ایک گڑیا تھی، مسجد کے سامنے بیٹھ کر بھیک مانگا کرتی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کیا تمہارا بیٹا تھا نا تمہارا جوان، وہ کہاں چلا گیا؟ بولا وہ مجھے چھوڑ کر دبئی چلا گیا۔ تم کو پیسے دے کر نہیں گیا، پیسے دیا تھا خرچ ہو گئے، اب وہاں سے وہ پیسے نہیں بھیج رہا ہے، پیسے تو نہیں بھیج رہا ہے، البتہ ہر مہینہ اس کا ایک لفافہ آتا ہے، اس کے اندر ایک چٹھی رکھی رہتی ہے، خوبصورت سی رنگین سی چٹھی رکھی رہتی ہے، وہ لفافہ میں نے جمع کر کے رکھا۔ تو لوگوں نے کہا دکھاؤ وہ لفافے کہاں ہے؟ لوگوں کو جب اس نے لفافہ دکھایا تو وہ بیٹے کی طرف سے بھیجا ہوا ڈرافٹ تھا، ان کے اندر 50-50 ہزار روپیوں کا ڈرافٹ ہر مہینہ بیٹا بھیجتا تھا۔ اب اس کی جہالت کی وجہ سے اس نے اس کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر رکھ دیا۔ آج ہمارا معاملہ بھی یہی ہے، ضابطۂ حیات اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو اس اللہ کی ضابطۂ حیات اور قانون دیے ہوئے قانون کو سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ یہ قرآن جو ہے یہ خورشید مبین ہے۔ اسلام ہر انسان کو ہر مسلمان کو دوسرے انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، نبی بننے سے پہلے بھی وہ ایک بہترین سوشل ورکر تھے۔ مکہ میں جو ہے ایک کمیٹی بنی تھی، اس کا نام تھا حلف الفضول۔ ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، بیماروں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، اور جو
دوسرے ضرورت مند ہیں ان کو سہارا دینا. اس کے بعد بھی جو ہے اسلام جب نبی بنے، نبی بننے کے بعد بھی پوری زندگی آپ دیکھیں عبادات کو نکالنے کے بعد ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ انسانوں کے کام آنا، انسانوں کی خدمت کرنا. اس کے بعد صحابہ کرام کا بھی کیا عمل تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، دنیا کے 3 حصوں کے اوپر، پوری دنیا کے 3 حصوں پر جو ہے ان کی حکمرانی ہے. ان کا عمل کیا تھا؟ اپنی پیٹھ کے اوپر آٹے کی بوری لا کر جو ہے ضرورت مند کے گھر پہنچا رہے ہیں. اپنی بیوی کو جو ہے کسی زچہ کی خدمت کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اسلام کے اندر سوشل ورک عبادت کا درجہ رکھتا ہے. اس کے بغیر اللہ کو آپ راضی نہیں کر سکتے. سوشل ورک اسلام کے اندر عبادت کا درجہ رکھتا ہے. ایک بات سنیے، اللہ تعالیٰ نے جن نیکیوں کا حکم دیا ہے ان کی طرف ہماری توجہ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. آپ کو میں بتا دوں، پورے قرآن شریف کے اندر کہیں پر یہ بات نہیں لکھی ہے کہ آپ مسجد کے اندر جو ہے یہ جو کارپیٹ اور قالین ڈالیں گے تو آپ کو اتنا اجر ملے گا، مسجد کے اندر ایئر کنڈیشن لگائیں گے تو اتنا اجر ملے گا، مسجد کے اندر یہ جو ماربل اور ٹائلز لگائیں گے تو اتنا اجر ملے گا، مسجد کے اندر یہ جو فانوس خوبصورت اور مہنگے لگائیں تو اتنا اجر ملے گا. یاد رکھو قبر سے لے کر حشر تک اس بات کے بارے میں آپ سے، حتیٰ کہ اگر آپ نے مسجد تعمیر نہیں کی، پورے قرآن شریف کے اندر کہیں پر نہیں ہے مسجد. انما یامر مساجد اللہ، مسجد کو آباد کرنے کا حکم ہے قبر سے لے کر حشر تک. لیکن یاد رکھو آپ نے زندگی بھر نمازیں پڑھی، روزے رکھے، عمرے کیے، حج کیے، زکات دی، سب کچھ کرتے رہے. جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے رہے زندگی بھر، جس محلے میں آپ رہتے رہے، اس مسجد میں نمازیوں کی اگر آپ نے خبر نہیں لی تو کل اللہ آپ سے پوچھے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا. جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے تھے وہاں پر کتنے ضرورت مند آتے تھے، کتنے بیمار تھے، کتنے یتیم تھے، کتنوں کو کتنے مقروض تھے، آپ نے ان کی خبر لی. وہ جو حدیث مشہور ہے نا جس میں کہا گیا کہ اللہ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا، میں بیمار تھا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں ننگا تھا، تم نے میری خبر نہیں لی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے جن نمازیوں کے ساتھ آپ زندگی بھر نماز پڑھتے ہیں آپ ان کا نام تک نہیں جانتے، آپ ان کو پہچانتے تک نہیں ہیں، کل اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا پڑے گا. قبر سے لے کر حشر تک کبھی نہیں پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ نے قالین ڈالے کہ نہیں، اے سی پہ لگائے کہ نہیں، ٹائلز اور ماربل لگائے کہ نہیں، مسجد تعمیر کی کہ نہیں. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسانی فلاح اور انسانی خدمت میں گزری، اور جب تک مسلمان انسانوں کی خدمت کرتے رہے ساری دنیا ان کا استقبال کرتی رہی، ہاتھوں ہاتھ لیتی رہی. اور جب مسلمان سیلفش ہو گیا، مجھے میرا پیسہ، میرا گھر، بڑے سے بڑا گھر جن میں رہنے کے لیے اس کو ضرورت بھی نہیں ہے اتنے بڑے گھر کی، بڑی بڑی زمینیں گھیرا ڈال کے رکھا ہوا ہے تاکہ جو ہے زیادہ کم قیمت پر لیکن زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ. ضرورت مند پڑے ہوئے ہیں آپ کے گاؤں کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر، ان کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، مقروض ہیں، قرض دار ہیں. کل اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو میں نے سہولت دی تھی. بہرحال ایک مسلمان ایثار اور قربانی کا نام اسلام ہے، ایثار اور قربانی کرنے والے کا نام مسلمان ہے. ایک شاعر بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ستارے نور دے کر رات سے کچھ بھی نہیں لیتے، ستارے نور دے کر رات سے کچھ بھی نہیں لیتے، شب تاریک کو کر کے منور ڈوب جاتے ہیں. یہ ہماری زمینیں، یہ ہماری بلڈنگ، یہ ہمارا پیسہ سب یہی رہ جائے گا، دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو اس کا جواب اور حساب دینا پڑے گا. بہرحال اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس پر
اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ان سارے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔